من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ درود محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک بار پھر حیدر ٹی وی کے تمام ناظرین کو نوید زیدی کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور یا علی مدد۔ ایک بار پھر ہم لوگ اپنا موضوع تاریخی مناظرات لے کر آپ کے سامنے پیش نظر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تمام پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے تفصیلاً مناظروں کے بارے میں بیان کیا، ان کے فوائد بتائے، مناظروں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اور اس پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ شروع ہی سے قبلہ کعبہ علامہ تقی مہدوی صاحب موجود رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ کعبہ علامہ تقی مہدوی صاحب کو کہ بہت شکریہ۔ السلام علیکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قبول فرمایا۔ نہیں، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے حیدر ٹی وی کی طرف سے کہ آپ اس اہم موضوع کو لے کے ہمارے ساتھ آگے تک چل رہے ہیں اور بہت تفصیلاً ہر بات کو آپ نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان مناظروں کو اپنی عملی زندگی میں پیش لے کے آ سکتے ہیں، اور کچھ سوالات بھی نکل کے آئے اس کے بعد جو ہم چاہیں گے کہ آپ کے پیش نظر کریں اور آپ سے ان کا جواب لیں۔ پہلے یہ سوال قبلہ کہ مناظروں کو کیا قرآن میں بھی رقم کیا گیا ہے؟ کیا قرآن نے بھی اس بات کی تائید کی ہے یا ذکر کیا ہے یا زور دیا ہے کہ مناظرے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ ابھی تک ہم نے مناظرے جو پیش کرے ہیں، جو آپ نے بیان کرے ہیں، وہ ہم نے رسول خدا کے دور سے رسول خدا کے مناظرے پیش کرے، تو کیا اس بار ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب کے کوئی ایسے مناظرے جو پیش نہیں ہوئے ہیں، جو منظر عام پر نہیں آئے، کیا ہم اس کی طرف بھی جا سکیں گے؟ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ قرآن کریم میں کیا مناظرے ذکر ہوئے ہیں اور قرآن کریم نے کیا مناظرے کو اہمیت دی ہے نہیں دی ہے، تو جی بالکل، چونکہ ایکچولی قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور مناظرہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے قرآن کریم نے بھی بہت ساری گفتگو کو اور مناظروں کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مناظرے کس جگہ پر دین کے اندر قرار پاتے ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے بالخصوص میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم فروع دین پڑھتے ہیں تو فروع دین کے اندر ایک اہم رکن آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، جسے ہم دوسری زبان میں تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں، تبلیغ دین کرنا۔ جزاک اللہ۔ تبلیغ دین کے کئی سارے طریقے ہیں اور خود پانچ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، محمد وعجل فرجہم، باقاعدہ انہوں نے کئی مرتبہ دین کا جو سب سے اہم طریقہ ہے تبلیغ دین کا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیان فرمایا ہے کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، بڑا عجیب جملہ ہے، سبحان اللہ، کہ فرماتے سبحان ہیں اللہ، کہ لوگوں کو تبلیغ کرو اور دعوت دو اسلام کی طرف، لیکن اپنی زبان کو استعمال نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے انسان سب سے پہلے لوگوں کو شیعت کی طرف اور اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اور کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان کا عمل اتنا پیارا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ خود بخود لوگ محمد و آل محمد کے مکتب کی طرف آنے لگے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جس طریقے سے گزشتہ گفتگو کے اندر بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن نے بھی فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن. جب زبان سے تبلیغ کرنے کی بات آئے تو حکمت کی باتوں کے ذریعے سب سے پہلے تبلیغ کی جائے، پھر موعظہ حسنہ کے ذریعے کی جائے، اور پھر جدال احسن کے ذریعے کی جائے. سبحان اللہ. یہ مرحلے بھی جی جب جدال احسن کا مرحلہ بھی ہاتھوں سے ختم ہو جائے اور نکل جائے تو اس کے بعد پھر کیا مرحلہ آتا ہے. قرآن کریم نے پھر بیان فرمایا ہے دو مقامات پر، دو طریقوں کو بیان فرمایا سورہ کافرون کے اندر کہ اے کافرو تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم اسے نہیں مانتے جسے ہم مانتے ہیں، تم اس کے سجدہ نہیں کرتے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کسی ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں. تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین. ہم کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، مناظرے کا اختتام ہم کوئی تلوار پر نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتے، کسی کی جان لینا نہیں چاہتے، ہم تو بلکہ زندگیاں بانٹنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو مناظرہ کبھی بھی قرآن کریم نے پسند نہیں کیا ہے کہ اس کا اختتام کسی کی جانی نقصان کے اوپر ہو اور کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ اسے راہ راست پر لایا جائے، اسے زندگی دی جائے. سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پر ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اگر مناظرے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو سورہ کافرون میں فرمایا لکم دینکم ولی دین. لیکن دوسرے مقام پر ظاہر سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو اس میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے جبکہ انہیں علم آ چکا ہے، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو جب مناظرے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، یہ نہیں مانے حق کو، تو فلعنت اللہ علی الکاذبین، تو مباہلہ کرنے کے بعد آپ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیج دیجیے. سبحان اللہ. یعنی مباہلے کے ذریعے بحث کو ختم کر دیجئے، نہ آپ تلوار نکالیے، نہ لشکر کشی کیجئے، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کیجئے. بس آپ دعا کیجئے کہ پروردگار جو باطل پر ہے اور جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو جائے. قرآن نے مناظرے کو بیان کیا، ڈسکس کیا، اور پھر چند ایک مثالیں بھی بیان کی ہیں. سب سے پہلا مناظرہ کہنا چاہیے کہ جو کائنات کے اندر ہو رہا ہے، جو جس کو خود قرآن کریم نے ہیڈ لائن کیا ہے، وہ خود فرشتوں کا پروردگار سے مناظرہ اور گفتگو ہے. فرشتوں کا پروردگار سے. سبحان اللہ. جی، اور یہ بھی ایک دلیل ہے جناب فطرس کے واقعے کے صحیح ہونے کی. جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب فطرس فرشتوں میں سے تھے، کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہو؟ وہ تو وہی کہیں گے اور وہی کرتے ہوں گے جو پروردگار کہتا ہوگا، اور پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوں گے. تو فطرس فرشتوں میں سے ہے، لیکن خود فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب پروردگار نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اس روئے زمین پر آدم کو خلق کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اگر فرشتے وہی کچھ کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے تو پھر اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی اختیار حاصل ہے اور فرشتے بھی کہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، البتہ معصیت نہیں کر سکتے، نافرمانی نہیں کر سکتے. تو فطرس نے بھی ممکن ہے کہ وہ بڑی نافرمانی اور گناہ نہ کیا ہو جو ہم جیسوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن فطرس نے بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اور عبادت کرنے میں اگر کوئی کوتاہی بھی فرشتوں سے سرزد ہو جائے تو پروردگار اسے بھی اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. پھر جناب فطرس مولا حسین کے جھولے سے مس ہوئے ہیں اور انہیں بالوں پر دوبارہ سے چاہتا ہوں. اس طریقے سے جناب فطرس کا واقعہ بھی درست ہو سکتا ہے. اور فرشتوں نے سب سے پہلا اعتراض کیا اور گفتگو شروع ہوئی پروردگار عالم سے کہ پروردگار تو کیوں اس روئے زمین پر ایک خاکی انسان کو پیدا کر رہا ہے جبکہ ہم تیری تقدیس اور تحلیل کرنے کے لیے موجود ہیں. سبحان اللہ. تو پھر خدا کی طرف سے آواز آئی کہ تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اور پھر جناب آدم علیہ السلام کو جب خلق فرما لیا گیا اور حکم دیا گیا کہ سارے سجدہ کریں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فسجدہم کلہم، کہ سبھی نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم، ظاہراً یہ آیت ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، یا بعض ترجمے کے مطابق کافرین میں سے تھا. اس وقت پروردگار عالم نے فرشتوں سے مخاطب ہو کہا کہ اب تمہیں معلوم ہوا کہ ہم نے کیوں آدم کو خلق کیا اور کیوں ہم نے حکم دیا کہ اسے سجدہ کیا جائے.
تاکہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے کون سچے عبادت گزار ہیں اور سچے موتی و فرما بردار ہیں اور کون بظاہر صرف عبادت کرنے والے ہیں لیکن ہمارے سچے موتی و فرما بردار نہیں. تو سب سے پہلی گفتگو ہو رہی ہے تو فرشتوں کی پروردگار سے ہو رہی ہے. دوسری گفتگو جب ہوئی تو پھر شیطان کی پروردگار سے گفتگو ہوئی. سبحان اللہ. کہ شیطان نے مناظرہ کیا پروردگار سے کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو جبکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے خاک سے پیدا کیا ہے اور آگ افضل ہے خاک کے اوپر, اس لیے میں سجدہ نہیں کروں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وہاں پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کی دلیل ہی اتنی بھونڈی تھی کہ جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اناج کا دانہ زمین میں بویا جائے اور خاک میں ڈالا جائے تو وہاں سے درخت نکل سکتا ہے, لیکن اگر یہی بیج آگ میں ڈال دی جائے تو آگ اسے بھسم کر دیتی ہے اور اسے راکھ کر دیتی ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. بے شک آگ کو ہمیشہ خاک پر فضیلت حاصل نہیں ہوتی, کبھی کبھار خاک با فضیلت ہو جاتا ہے آگ کے مقابلے. بے شک. تو دوسرا مناظرہ ہو رہا ہے تو شیطان کا پروردگار سے مناظرہ ہے. پھر تیسرا اگر مناظرہ ہم ترتیب زمانی کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو شاید جناب نوح علیہ السلام کا پھر پروردگار عالم سے ہے کہ میرا بیٹا طوفان کی نظر ہو رہا ہے اور وہ مر رہا ہے, پروردگار میرے اس بیٹے کو بچا لے, وہ میرے اہل میں سے ہے. تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے, اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں, وہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے, چونکہ اہل بیت میں سے شامل ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ تیرا مطیع و فرما بردار, تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن مطیع و فرما بردار نہیں ہوگا تو وہ تیرے اہل میں سے نہیں. سبحان اللہ. پھر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. پھر جناب موسیٰ کی فرعون سے گفتگو ہے اور جب فرعون کے جادوگر آتے ہیں جناب موسیٰ کے مقابلے میں تو جناب موسیٰ اس وقت اپنے معجزے کا اظہار فرماتے ہیں اور یہ جادوگر جناب موسیٰ کی دلیل کے مقابلے میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں. پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو نمرود کے مقابلے پر ہے کہ نمرود کے سامنے جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. سبحان اللہ. اگر تو خدا ہے تو بتا کیا تو بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے. تو نمرود نے لوگوں کے ذہن میں مغالطہ قائم کرنے کے لیے یہ کہا کہ جو پکے زندانی ہیں اور جن کے اوپر سولی کا حکم آ چکا ہے کہ انہیں سزائے موت دے دی جائے انہیں لے کر آؤ. جب انہیں لے کر آئے تو دونوں سوال کیا گیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے. انہوں نے دونوں جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمیں مار ڈالو گے, ہمیں سزا دو گے, ہمیں موت کی سزا دو گے. تو نمرود نے کہا کہ ان میں سے ایک کو ہم سزا نہیں دیں گے اور انہیں معاف کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم سزا دیتے ہیں. اور یہ کہہ کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ دیکھو ہم نے ایک کو زندہ کر دیا اور زندگی دے دی اور دوسرے کو ہم نے مار دیا, تو جو کام تیرا خدا کرتا ہے وہ میں نے بھی کر کے دکھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اس مغالطے سے ہٹ کر دیکھیں, یہ بھی ایک مناظرے کا فن ہے کہ کبھی کبھار کسی غلط طریقے سے انسان کو ایک ٹاپک کے اندر دھکیلا جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو سمجھداری کے ساتھ اس ٹاپک کو نکال کر دوسرے سوال اور دوسرے ٹاپک کی طرف داخل ہو جانا چاہیے جو سامنے والے کو بے بس کر دے. اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں غروب کر. یا اللہ. پھر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور پھر اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا. تو یہ مناظرہ پھر قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اور اس کے علاوہ متعدد مناظرے پھر جو خود عیسائیوں کا مناظرہ نبی اکرم کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ کو اس لیے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں کیونکہ جناب مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا اور وہ بغیر شوہر کے جناب عیسیٰ کو متولد کرتی ہیں, تو اس لیے پروردگار خود نعوذ باللہ جناب عیسیٰ کا خدا ہے. تو پھر نبی اکرم نے دلیل دی کہ اگر تم اس طریقے سے عیسیٰ ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ تمہارے بڑے خدا ہوں, کیونکہ نہ ان کی ماں ہے نہ ان کے باپ, نہ ان کے باپ ہے. بے شک اس میں زیادہ حق بنتا ہے. تو یہ مناظرے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ذکر ہوئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مناظروں کو سننے کے بعد انسان کا ذہن کھلتا ہے.
انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تفکر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جو اسلام کا اصل ہدف ہے۔ انسان کسی کی تقلید کرنے والا نہ ہو، سوچ سمجھ کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان تیار کرنے والا ہو، رکھنے والا ہو۔ بے شک بے شک۔ قرآن کریم نے متعدد مناظرے کو بیان کیا ہے، اور جو افراد قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں ان سے صرف ہم درخواست کریں گے کہ قرآن کریم کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو واقعی لطف آئے گا۔ جو اسلام کا اصل پیغام ہے کہ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ تو ترجمہ ایک وسیلہ ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا، اور قرآن کریم میں جب غور و فکر کریں گے تو یہ سارے مناظرے قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جس سے انسان کے فکر کے اندر اضافہ ہوگا۔ معذرت چاہتے ہیں نوید بھائی کی کافی ہماری یہ پہلی بات طویل ہو گئی، اور جو دوسرا سوال تھا جی مولا متقیان کے حوالے سے، جی کیا مولا متقیان کے زمانے میں بھی مناظرے ہوئے ہیں، اور مولا متقیان نے کس طریقے سے ان کے جوابات دیے؟ بالخصوص کوئی غیر معروف مناظرہ ہو تو اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو کئی سارے مناظرے مولا متقیان کی زندگی میں ہوئے ہیں، اور آپ جانشین علم پیغمبر اکرم بھی ہیں۔ جو پیغمبر اکرم کو علم حاصل ہوا وہی آپ کو علم حاصل ہوا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور آپ نے خود منبر پر آ کر کئی مرتبہ فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تسألونی، کیا کہ سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا، یہاں تک کہ ہر کتاب پکار اٹھے گی کہ جو علی نے جواب دیا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کئی مناظروں کو اختیار کیا، ہر کئی مناظروں کے اندر اہل کتاب کو شکست دی ہے، یہودیوں کو شکست دی ہے۔ ایک مناظرہ جو ذرا غیر معروف ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے، اسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بسم اللہ۔ ایک یہودی آیا اور نبی اکرم کی وفات ہو چکی ہے۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد اصحاب کے سامنے، بالخصوص خلفاء جو خلیفہ وقت موجود ہیں، ان کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ساری باقی انبیاء کی امت پر فضیلت رکھتے ہو، اور تمہارے نبی سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھ سے مناظرہ کرو، میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ نہ تمہارے نبی آدم سے افضل ہیں، نعوذ باللہ، نہ تمہارے نبی نوح سے افضل ہیں، نہ ابراہیم سے، نہ موسیٰ سے، نہ عیسیٰ سے، نہ یوسف سے، یا زکریا سے، کسی نبی سے تمہارے نبی افضل نہیں ہیں۔ یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے، اس کے پاس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب یہودی نے اتنا بڑا چیلنج دیا تو شمع رسالت کے پروانے سبھی خاموشی سے بیٹھ گئے، اور وہی اٹھا کہ جو ہر جنگ میں اٹھتا تھا۔ بے شک بے شک۔ اور جب کوئی کسی جنگ میں نہیں اٹھتا تھا تو وہی ہر جنگ کے اندر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا تھا۔ نہ صرف وہ جنگوں کے غازی تھے بلکہ علمی میدان کے بھی غازی تھے۔ اس لیے سرکار حضرت علی مرتضیٰ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے یہودی، اگر تو اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودی نے مناظرے کا آغاز کیا۔ یہودی واقعاً ظاہر سی بات ہے کہ بڑا عالم ہے، اس لیے بڑے بڑے صحابہ بھی پریشان ہیں کہ ہم اس کے مقابلے پر کیسے جوابات دیں۔ یعنی ابن عباس موجود ہیں، خلفاء موجود ہیں، باقی اصحاب موجود ہیں، اور سب خاموش ہیں، لیکن صرف باب مدینۃ العلم اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اور اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے بات کر۔ سبحان اللہ۔ یہودی نے اپنی بات کا آغاز کیا، کہا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں خود آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی اتنی فضیلت اور اتنی عظمت ہے کہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ کیا آپ کے رسول بھی اتنے با فضیلت تھے کہ انہیں کسی فرشتے نے سجدہ کیا ہو؟ یا اللہ۔ جب یہ سوال مولا متقیان کے سامنے آیا، مولا متقیان نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت ہمارے رسول کو حاصل ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات دلیل کیا ہے؟ کیا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تو صرف فرشتوں نے کیا۔ یا علی یا علی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ اس لیے کیا کیونکہ حکم پروردگار تھا۔
یا علی، ورنہ حقیقت میں جو عبادت کی جا رہی ہے وہ حکم پروردگار کی جا رہی ہے، آدم کی عبادت نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام صرف قبلہ بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے خانہ کعبہ قبلہ ہے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام قبلہ ہیں فرشتوں کے لیے۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کو ضرور فضیلت حاصل ہے، لیکن اتنی ہی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک قبلے کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ خود عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سبحان عبادت اللہ، کی حیثیت سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ انسانوں پر یہ عبادت واجب قرار دی ہے بلکہ فرشتے بھی عبادت انجام دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فرشتے انجام دیتے ہیں بلکہ پروردگار نے کہا ہے کہ ہم خود بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ قرآن کریم میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہ یقیناً پروردگار بھی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی دعائے رحمت کرتے ہیں نبی اکرم کے لیے۔ تو اے صاحبان ایمان، تم پر بھی یہ لازم اور فرض ہے کہ تم بھی اس نبی کے لیے دعائے رحمت کرو اور اس پر درود و سلام بھیجو اور سر تسلیم کو خم کرو۔ بے شک فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی، لیکن یہاں سارے صاحبان ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب رسول اکرم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو ہمارے نبی فضیلت رکھتے ہیں تمہارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام گرچہ نبی ہیں با فضیلت ہیں، لیکن وہ فضیلت نہیں ہے کہ جو ہمارے نبی سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس سے سوال کرنا شروع کیا۔ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم اسی حساب سے آپ کی خدمت میں مناظرہ پیش کریں۔ اگر نوید بھائی ہمیں وقت بیان کر سکیں کتنے وقت ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اہم نکات کو آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی قبلہ، بالکل ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں، جو اہم نکات ہیں انہیں کو پیش نظر سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہودی نے پھر کہا کہ ادریس علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا کہ جو آپ کی کتاب کہتی ہے کہ انہیں بلند مقام کی طرف، مکان علیہ، ایک بلند مقام کی طرف پروردگار نے اٹھا لیا۔ تو کیا آپ کے رسول کو بھی کوئی بلند مقام حاصل ہوا؟ سبحان اللہ۔ مولا متقیان نے، محافظ رسالت نے جواب دیا کہ ہمارے نبی اس سے بھی زیادہ بافضیلت ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کو نہ صرف یہ کہ ان کے مقام کو بلند کیا گیا بلکہ ان کے نام کو بلند کر دیا گیا کہ تا قیامت آنے والا ہر شخص کہیں پر بھی پروردگار کی وحدت کی گواہی دے گا تو وہاں پر رسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ذکر کو پروردگار عالم نے بلند کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کو اور ان کے نام کو اتنا بلند نہیں کیا جتنا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام گرامی کو بلند کیا گیا۔ بے شک یہودی نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے حضرت نوح علیہ السلام سے کیسے فضیلت حاصل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اتنے عرصے تک انہوں نے زحمتیں اٹھائی، تبلیغ دین کی، اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے بد دعا کی اور عذاب کے لیے کہا کہ پروردگار ایسے قوم پر عذاب نازل فرما۔ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے صحیح زحمتیں اٹھائی تھی، لیکن ہمارے نبی نے بھی ایسی زحمتیں اٹھائی، انہیں بھی پتھر مارے گئے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے اوپر غلاظتیں ڈالی گئی، اور بار بار آ کر جبرائیل یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے اس ساری قوم کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن حضرت نبی اکرم نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بار بار سختیاں برداشت کرتے رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے صحیح دعا کی اور ان کی دعا پروردگار نے قبول بھی کی، لیکن ہمارے رسول میں اور نوح میں فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے پروردگار کے غیظ و غضب کے لیے دعا کی اور ہمارے نبی نے خدا کے فضل و کرم کے لیے دعا کی۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے نبی با فضیلت ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، کہ جنہوں نے ہمیشہ رحمت کے لیے دعا کی ہے، کبھی بھی غیظ و غضب کی اور عذاب کی دعا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ کیا اچھا پھر یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے فضیلت رکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا تھا۔ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے کچھ بتوں کو توڑا، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے اطراف میں موجود 360 بتوں کو توڑا ہے۔
کیا کہنے، اور ایسے توڑا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی بت شکنی دوبارہ سے پیدا نہ ہوئی سبحان اللہ، اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور بت شکنی کے بعد بت پرستی نیست و نابود ہو گئی. جزاک اللہ. پھر یہودی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور امتحان بھی دیا تھا جو کسی اور نے نہیں دیا، آپ کے نبی نے بھی نہیں دیا. وہ یہ کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے باقاعدہ ذبح کیا اور راہ خدا میں قربان کر دیا. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ بہت بڑی قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ہمارے نبی نے جو قربانی دی ہے وہ بھی کم نہیں تھی کہ جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ علیہ السلام کی قربانی پیش کی. سبحان اللہ. اور وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دھمبا آ گیا، لیکن یہاں حضرت حمزہ علیہ السلام کے لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ اے حمزہ تم راہ خدا میں چونکہ قربان ہو چکے ہو، لہذا اب ہم نے تمہیں پروردگار کے حوالے کر دیا. یا اللہ. اگر خدا نہ خواستہ درندوں اور جانوروں کو بھی بھیجے تو ہم اس پر بھی صبر کریں گے اور پروردگار سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے. تو ہمارے نبی نے زیادہ بڑا امتحان دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے. سبحان اللہ. پھر کہا کہ یہ بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کیسے فضیلت رکھتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جناب مریم آئی تھی، تو مولا متقیان نے فرمایا جناب مریم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی چند نسلوں کے بعد مریم جیسی خاتون پیدا ہوئی، جبکہ نبی اکرم کو بلا فاصلہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس یہودی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے زندان کی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے نبی نے زندان تو برداشت نہیں کیا. تو مولا متقیان نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جس طریقے سے تکلیف پہنچائی تھی اور انہیں کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد انہیں زندان کی تکلیف برداشت کرنا پڑی، اسی طریقے سے نبی اکرم کے خاندان والے بھی وہ تھے کہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا. اور ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان جیسے قریش کے قبیلے والے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے خود نبی اکرم کے اوپر سختیاں ڈھائی ہیں اور نبی اکرم نے ان سختیوں کو برداشت کیا. اور فرق اس اعتبار سے ہے یوسف علیہ السلام میں اور نبی اکرم کے اندر کہ یوسف علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے اس وجہ سے تو نے میرے زندان کو طولانی کر دیا. یوسف علیہ السلام سے خطا ہوئی لیکن نبی اکرم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، کوئی معصیت نہیں ہوئی، لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. اور اپنے خاندان والوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی جب یہ ایمان لے کر آ گئے تو سبھی کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. پھر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے فضلت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے مقابلے پر گئے اور انہوں نے مسلسل معجزے دکھائے. تو نبی مولا متقیان نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں ایک فرعون موجود تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں 5 فرعون. بے شک. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، یہ بڑے بڑے فرعون موجود تھے. جی. لیکن جناب موسیٰ نے خود فرعون کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ عذاب نازل ہوا اور دریا بڑھ ہو گئے. بے شک. لیکن نبی خدا نے ایسے فرعونوں کا خود مقابلہ کیا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے واصل جہنم میں کیا ہے. بے شک. پھر کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ تو وہ تھے کہ جن کے لیے توریت جیسی کتاب نازل ہوئی. تو مولا متقیان نے فرمایا ہمارے نبی وہ تھے کہ جن کے لیے توریت سے زیادہ افضل کتاب قرآن کریم نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہودی نے کہا کہ یہ کتاب لینے کے لیے جناب موسیٰ کوہ سینا پر گئے تھے اور ان سے وہاں جا کے پروردگار سے مناجات کی تھی. لیکن ہمارا نبی وہ ہے کہ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں جہاں تک کسی مخلوق کی پرواز نہیں ہے. وہاں جا کر پروردگار سے راز و نیاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضیلت رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. سبحان پھر کہا اللہ اس یہودی نے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا آپ کے نبی نے بھی کبھی مردے کو زندہ کیا؟ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں مولا متقیان. یہ بھی خوبصورت انداز ہے. ہم
عام طور پر اپنی زبان سے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور آج موقع ملا ہے کہ مولا کی زبان سے خود مولا کے مولا نبی اکرم کے فضائل کو ہم سنیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا متقیان نے فرمایا کہ ہمارے نبی اس سے زیادہ بڑا مقام رکھتے ہیں، کیونکہ جب شہر طائف میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کیا اور انہوں نے دعوت کے اندر ایک بھیڑ قربان کر کے، گوشت قربان کر کے نبی اکرم کی خدمت میں پیش کیا کہ جو زہر آلود تھا، تو نبی اکرم نے جیسے ہی اس کھانے کو دیکھا تو وہ زہر آلود کھانا خود پکار اٹھا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کھانے کو تناول نہ فرمائیں۔ تو فرق ہے جناب عیسیٰ میں اور ہمارے نبی کے اندر۔ جناب عیسیٰ صرف مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں کہ وہ جانور جو نہ صرف یہ کہ مردہ ہو چکا ہے بلکہ اسے پکایا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس پکے ہوئے جانور سے بھی آواز آتی ہے اللہ آپ اس کھانے کو تناول نہ فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا مقام جناب عیسیٰ سے بھی زیادہ بلند ہے، اور ایک ایک کر کے تمام ہی انبیاء کے اس طریقے سے فضائل کو مولا متقیان نے بیان کیا، یہاں تک کہ یہودی کی زبان سے جملہ جاری ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ محمد مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی آخری نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی گواہی دی ہوگی اس کے دل کے اندر کہ اگر کوئی ان کا صحیح خلیفہ اور صحیح جانشین بننے کا حق رکھتا ہے تو وہ آپ کی ذات اور آپ کی ذات گرامی ہیں جو حق رکھتی ہیں، لہٰذا مولا متقیان کی ولایت اور امامت کا بھی اس نے اعتراف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر مجھے موقع دیجیے تو ایک جملہ اور ہم عطیہ کریں آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی، کہ واقعاً یہ حق بنتا ہے کہ مولا متقیان ہی رسول اکرم کے ایسے فضائل کو بیان کریں، کیونکہ علی یا مرتضیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس وقت ایمان لائی کہ جب رسول اکرم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا، اور اس وقت تک نبی اکرم کے ساتھ رہی کہ جب نبی اکرم کے غسل و کفن کی باری آئی، صرف علی یا مرتضیٰ وہ تھے کہ جو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک رسول اکرم کے ساتھ رہے، چاہے جنگ کا موقع ہو، چاہے صلح کا موقع ہو، چاہے مکہ کی زندگی ہو، چاہے مدینے کی زندگی ہو، چاہے گھر کے اندر کی بات ہو، چاہے گھر کے باہر کی بات ہو، ہر موقع پر نبی اکرم کے ساتھ علی مرتضیٰ موجود تھے۔ حق بنتا ہے کہ نبی اکرم کے فضائل کو اگر کوئی بیان کرے تو وہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے دلائل کے ساتھ اگر کوئی شخصیت جواب دے سکتی تھی، وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہو ہی سکتا کہ جو رسول خدا کے اس طریقے سے فضائل بیان کریں اور اس طریقے سے جواب دے سکیں۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز اور آخری سوال ہم کی طرف راغب ہوں گے کہ اس سے ہم کیا میسج لے سکتے ہیں، اور کیا ناظرین اس مناظرے کو اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے دیکھیں گے؟ بہت سارے پیغامات اس مناظرے سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اہم پیغام یہ ملتا ہے کہ دیکھیں خود مولائے متقیان اپنے نبی کی کیسے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے بعض لوگوں سے کوئی کوتاہیاں اس حوالے سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ مولائے متقیان کے فضائل تو بے شک بیان کرتے ہیں اور بیان ہونے بھی چاہیے، لیکن مولا متقیان کے فضائل اپنے مقام پر، لیکن مولا متقیان کے بھی جو مولا اور استاد ہیں، اور مولا متقیان بھی جسے اپنے سید و سردار مانتے ہیں، وہ خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بے شک۔ اور جو بعض ہمارے برادران غیر شیعہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ اسی لیے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، بالکل مولا کو ہم مولا کے مقام پر مانتے ہیں، اور نبی اکرم کو ہم نبی اکرم کے مقام پر مانتے ہیں، خدا کو خدا کے مقام پر مانتے ہیں۔ اس مراتب کو حفظ کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اپنی گفتگو کے اندر اس اعتدال کو قائم کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ بے شک۔ دوسرا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں مولا متقیان کی زندگی کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں نبی اکرم کے فضائل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی تاریخ کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے ممبروں سے اس کا بیان ہونا چاہیے۔
اور تیسرا پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علمی طور پر انسان اتنا مضبوط ہو کہ چاہے کوئی دوسرے فرقے والا، دوسرے مسلک والا، دوسرے مکتب والا جواب دے نہ دے، اگر یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے کوئی بھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیعہ حیدر کرار کھڑے ہوں گے، اور جس طریقے سے حیدر کرار نے بڑھ بڑھ کر حملے کیے ہیں اور جوابات دیے ہیں، اسی طریقے سے حیدر کرار کے چاہنے والے بھی جوابات دیے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آپ نے اس طریقے سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ جی آواز آ رہی قبلہ؟ جی اب آواز آ رہی۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ کہ آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے اس مناظرے کو پیش کیا، اور ایسے مناظرے کو ہمارے سامنے لے کے آئے اور ناظرین کے سامنے لے کے آئے جو بہت ہی کم سنا گیا ہے، اور ان سے کیا ہمارے لیے فوائد نکل سکتے ہیں۔ مین بات یہ تھی کہ ایسے مناظرے سے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایسے مناظر سے فوائد نکالنا اور اپنے لیے سوچنا کہ ہم کس طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے ایک بار پھر اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کے سامنے پیش نظر ہوئے۔ حیدر ٹی وی کی طرف سے ایک بار پھر ہم آپ کا تہہ دل سے مشکور ہیں، اور یہاں پر ہم آپ کی اور آپ کی آواز یہاں پر جی آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی۔ اچھا، بس ہم نے آپ کے لیے دعائیں خیر کی تھی، نہیں بس آپ کی اور حیدر ٹی وی کے تمام اراکین کی پروردگار حفاظت فرمائے اور انہیں طول عمر نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ بس یہاں پر ہم اجازت چاہیں گے تمام حیدر ٹی وی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ہماری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم۔